وہ ناقص عقلیں ہیں جن کے فیصلوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے. یہ عقل میں نہیں آتا. عقل میں آتا نہیں، یہ نہیں کہ خلاف عقل ہے. یہ عقل میں نہ آنا اس کی کوتاہی کی وجہ سے ہے کہ جو اس ذات میں، اس شخص میں وہ عقل کامل درجے پر نہیں ہے، اس بنا پر عقل میں نہیں آتا. ورنہ وہ رہنما جو تھے ان کا ہر فیصلہ صحیح، اور عقل اگر بالکل خالص عقل ہو تو وہی کہے گی جو ان کا حکم ہے. اس کو یوں کہا گیا کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. جو شریعت کا فیصلہ ہو حقیقت میں عقل کا فیصلہ بھی وہی ہے، اور جو عقل کا فیصلہ ہو حقیقت میں شرع کا فیصلہ بھی وہی ہے. مگر اس کے لیے رہنما بھی ہونا چاہیے تھے کہ جو خالق کی طرف سے عقل کامل لے کر آئیں جن سے غلطی کا امکان نہ ہو. صلوات دیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات. اب وہ ایک لفظ جو شرع میں نہیں اور قانون میں بھی تھا، اور وہ اخلاق میں بھی تھا، اخلاق اور قانون میں، کہ اس کے ساتھ ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو خود اس کے لیے مثال بن سکیں، نمونہ بن سکیں. دین کے ساتھ ساتھ وہ اشخاص وابستہ کیے گئے، وہ افراد وابستہ کیے گئے کہ جو خود نمونہ بن کے پیش ہو سکیں. اس کے لیے دوسری تاریخ کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ لفظی تعلیم بعد کو آئی اور معلم پہلے بھیجا گیا. یعنی جو معلم ہے وہ جب 40 برس کی عمر کا ہے تب مامور ہوتا ہے اس کتاب کے پہنچانے پر. یعنی 40 برس تک معلم موجود ہے، صاحب کتاب، حامل کتاب، مگر کتاب خلق خدا تک نہیں پہنچتی ہے. وہ معلم کون ہے؟ وہ بحمداللہ بلا تفریق فرقہ تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں، تمام مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ. اور بدیہی بات ہے تاریخ کی کہ 40 برس کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، اور مبعوث برسالت ہونے کے معنی یہ ہے کہ قرآن اترنا شروع ہوا. اب سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوا. یہی سورہ اقرا بعثت کا آغاز ہے. دنیا والے سب بعثت کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ سورہ اقرا اترا. حالانکہ اس دن کہہ چکا تھا کہ اس کے معنی میرے نزدیک نہیں ہے، کہ ان کو منصب آج ملا. بہرحال معمور آج ہوئے یہ دعوی رسالت پر جب سورہ اقرا اترا. میں کہتا ہوں کہ اس کے معنی ہے کہ 40 برس تک رہنما ہے اور کتاب نہیں ہے. رہنما 40 برس پہلے آیا ہے اور کتاب 40 برس بعد ہے. تو خدا کو رہنما کا بغیر کتاب ہونا گوارا ہے، مگر کتاب کا بغیر رہنما ہونا گوارا. صلوات بھیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اب میں کہتا ہوں کہ سنت الہیہ کے روح سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ناطق رہنما کا وجود اگر ہے، اس کی پیروی اگر ہے، اس کا نقش قدم اگر ہے خلق خدا کے لیے مرکز اتباع بنانے کے لیے، تو اسے از روح عمل الہی کہا جا سکتا ہے کہ کافی ہے. مگر اس کو چھوڑ کے کتاب کو کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کافی. صلوات بھیجیے بولنا. پھر میرے نواز سب صلوات
اور میں کہتا ہوں کہ اب تو کتاب کو کافی کہنا خود کتاب کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ہے تو بس چکا ہوں کسی دن کہ ارشاد ہوا کہ هو الذی بعث بالأمیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ اگر یہ کافی ہوتا تو فرائض رسالت اتنے پر ختم ہو جاتے، مگر یہ ناکافی تھا، تبھی تو اور کام بتائے کہ یزکیہم، جو ان کے نفوس کی اصلاح بھی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور انہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اب دنیا نے اس کو جس زبان میں اس دور میں کہا ہے، اور دنیا اس پر بڑے بڑے ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ماخذ دین کے لیے کتاب کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں، بس کتاب ہونا چاہیے، سنت اس کے ساتھ۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں کتاب و سنت، تو کتاب ٹھیک ہے، لیکن سنت کو مرکز دین بنانا یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر فقط کتاب ہوتی تو یتلو علیہم آیاتی ہی کافی تھا۔ اب یہاں کے بعد یزکیہم، اب وہ تزکیہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کتاب کے حروف سے نہیں ہے، ان کے عمل سے ہے۔ اب تعلیم کتاب جو ہے وہ الفاظ قرآن جن کی تلاوت ہو گئی وہ تو کتاب ہے، اور جن الفاظ میں یہ تعلیم دیں گے وہ اب سنت ہے، کتاب نہیں ہے۔ اور پھر حکمت کی تعلیم جن الفاظ میں دیں گے وہ اب سنت ہے، کتاب نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک جز یتلو علیہم تو کتاب ہے، اب اس کے آگے جتنا ہے سب سنت۔ اور اب گنیے، تلاوت کتاب ایک کام، تزکیہ نفوس دوسرا کام، تعلیم کتاب تیسرا کام، تعلیم حکمت چوتھا کام۔ تو اگر کتاب کو لے لیا، سنت کو چھوڑ دیا تو چوتھا ہی دین ملا۔ تین حصے دین کے وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ تو یہ تو اس کے ان فرائض کے سپرد کرنے سے ظاہر ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ خود کتاب کہہ رہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، کتاب کافی ہے تو کہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو قرآن پڑھو، مگر وہ یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ کہیے کتاب کافی ہے مگر وہ اپنے کو کافی نہیں سمجھتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو۔ معلوم ہوتا ہے اب چونکہ قدم کی بات ہے اور وہاں قرآن کی بات ہے تو کسی کے جذبہ عقیدت کو ٹھیس لگے گی۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ ذرا باہر معلوم ہوگا، مگر کیونکہ حضور قرآن حقیقت ہے تو کیا عرض کروں کہ جو ان کے نقش قدم میں ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ بولو یہ بولنا، ارے قرآن میں ہے مگر اس طرح کے وہی جان سکتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں، ہمیں قرآن میں کو نظر نہیں آئے گا جو ان کے نقش قدم میں ہے۔ اور اب یہ جملہ اس دن کہہ چکا ہوں کہ اگر قرآن کو حفظ کر لیں، عمر بھر وظیفہ پڑھتے رہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کا ورد بنا لیا، وظیفہ پڑھتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں بے سمجھے قرآن سے کیا فائدہ، جی سمجھ کے تو یہ ترجمہ اس کا اردو میں کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو، اس کو دہرائیے۔ آپ کو عربی نہیں سمجھ میں آتی، جی نہیں، اردو میں دہرائیے اسے، کسی اور زبان میں جو آپ جانتے ہو، پشتو میں دہرائیے، سندھی میں دہرائیے،